بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 88 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم تفسیر معقول کے عدم جواز کے دلائل کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے تفسیر معقول کے جواز اور عدم جواز کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیل پڑھی تھی۔ اس میں دو مذاہب کی تفصیل پڑھی تھی جو تفسیر معقول کے جواز اور عدم جواز کے متعلق تھے۔ جمہور کا مسلک یہ تھا کہ تفسیر معقول جائز ہے شرائط کے ساتھ، اور ان شرائط کی تفصیل بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ اور دوسرا مذہب علماء کے ایک گروہ کا تھا، ایک جو ہے وہ جماعت کا تھا کہ تفسیر معقول جائز نہیں ہے، کیونکہ تفسیر سماع پر موقوف ہے، اور سماع میں کوئی رائے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو یہ جو حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ تفسیر معقول یا تفسیر بالرائے جائز نہیں ہے، تو ان کے کیا دلائل ہیں؟ تو ان کے دلائل جو ہے ان کی تفصیل آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پہلی دلیل ان میں سے یہ ہے کہ تفسیر معقول بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی مراد تو نہیں ہوتی، بلکہ وہ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جسے تم جانتے نہیں ہو۔ تو بغیر جانے جو ہے وہ اپنے رائے سے، اپنے اجتہاد سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ حدیث مبارکہ ہے دوسری دلیل، جس میں سخت وعید وارد ہوئی ہے کہ جو شخص قرآن میں اپنی رائے زنی کرتا ہے اس کے متعلق وعید آئی ہے کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا اپنی رائے سے تفسیر بیان کرنے کے بارے میں یہ حدیث ہے، اس لیے اپنی رائے سے تفسیر بیان کرنا تفسیر معقول یا تفسیر بالرائے جائز نہیں ہے۔ تیسری دلیل، وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے آپ پر بھی یہ قرآن اتارا ہے تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گئے ہیں ان کو آپ ان پر ظاہر کر دیں، بیان کر دیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ فکر کیا کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی جو نسبت کی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے قرآن کریم کے مفاہیم کو بیان کرنے کا۔ قرآنی آیات کے جو مفاہیم ہے اس کو بیان کرنے کا حق صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور کسی شخص کو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے تفسیر بالرائے ان حضرات کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں اس دلیل کی وجہ سے، اس آیت کی وجہ سے تفسیر بالرائے کرنا جائز نہیں ہے۔ چوتھی دلیل ان حضرات کی جو تفسیر معقول کے عدم جواز کے قائل ہیں وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا اپنی آراء کے ذریعے قرآن کریم میں کلام کرنے سے گریز کرنا یہ بھی ان کی دلیل ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی آراء کے ذریعے سے قرآن کریم کے اندر کوئی کلام نہیں کیا، انہوں نے اس سے گریز کیا، اس سے بچتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ کون سا آسمان مجھے سایہ فراہم کرے گا اور کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی جب میں قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کروں گا، یا میں اس کے متعلق وہ بات کروں گا جو میں نہیں جانتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام اپنی آراء سے تفسیر بیان نہیں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے تفسیر بالرائے یا تفسیر معقول ان حضرات کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ادلۃ المانعین، استدل المانعون للتفسیر بالرأی بعدۃ ادلۃ نوجزها فيما یلی۔ اولا ان التفسیر بالرأی قول علی اللہ بغیر علم وهو منہی عنہ بقوله تعالی وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ ثانیا ما ورد فی الحدیث الشریف من الوعید الشدید لمن فسر القرآن الکریم برأیہ
وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الحدیث علیہ الا ما علمتم فمن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فلیتبوأ مقعده من النار. ثالثا قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقد أضاف البيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فعلم أنه ليس لغيره شيء من البيان لمعاني القرآن. رابعا تحرج الصحابة والتابعين من القول في القرآن بآرائهم حتى روي عن الصديق أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن برأيي أو قلت فيه بما لا أعلم. أدلة المانعين تفسیر معقول کے عدم جواز کے قائلین کے دلائل. تفسیر معقول سے منع کرنے والے حضرات چند دلائل سے استدلال کرتے ہیں نوجزھا فیما یلی، جن کا ہم ذیل میں خلاصہ پیش کرتے ہیں. اولاً پہلی دلیل یہ ہے کہ تفسیر معقول بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوب کرنا ہے، جبکہ اس سے اللہ کے اس فرمان میں منع کیا گیا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جس کی تم سند نہیں رکھتے، شیطان اس کی تمہیں تعلیم کرتا ہے. وَأَن تَقُولُوا کہ تم کہو عَلَيَّ عَلَى اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ثانیاً ما ورد فی الحدیث الشریف من الوعید الشدید لمن فسر القرآن الکریم برأیہ. دوسری دلیل وہ سخت وعید ہے جو حدیث شریف میں قرآن کریم کی اپنی رائے سے تفسیر بیان کرنے والے کے متعلق آئی ہے. وہو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، و آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے میرے بارے میں حدیث بیان کرنے سے بچو مگر یہ کہ جسے تم جانتے ہو. فمن کذب علیہ، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ومن قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جو کوئی اپنی رائے سے قرآن کریم کے اندر کچھ کہے تو اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ثالثا قولہ تعالی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. تیسری دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور آپ پر بھی قرآن کریم نازل کیا ہے، اتارا ہے تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گئے ان کو آپ ان پر ظاہر کر دیں، ان کو آپ ان کے لیے بیان کر دیں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کو قرآن کے مفاہیم بیان کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. رابعاً تحرج الصحابۃ والتابعین، یہ عبارت اس طرح ہے تحرج الصحابۃ والتابعین من القول فی القرآن بآرائہم. یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ اس کا معنی ہے صحابہ اور تابعین کا گریز کرنا قرآن کریم کے اندر اپنی آراء کے ذریعے سے کلام کرنے سے. حتیٰ روی عن صدیق، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کون سا آسمان مجھ پر سایہ فگن ہوگا اور کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی جب میں قرآن کریم میں اپنی رائے سے بات کروں گا، او قلت فیہ بما لا اعلم، یا پھر میں ایسی بات کروں گا جو میں جانتا نہیں ہوں، یا پھر میں اس کے متعلق وہ بات کہوں گا، او قلت فیہ، یا میں قرآن کے متعلق وہ بات کہوں گا جس کو میں جانتا نہیں. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں تفسیر معقول کے عدم جواز کے دلائل کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، تفسیر معقول کے عدم جواز کی پہلی دلیل کیا ہے؟ نمبر 2، تفسیر معقول کے عدم جواز کی چوتھی دلیل کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.